تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ روایتی نباتاتی نسخے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے ماخذ کے مطابق بول الدم یعنی پیشاب میں خون آنے کے مسئلے کے لیے بتایا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا۔ ہمارا ماخذ اس نسخے کو بڑے پر اعتماد طریقے سے پیش کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خونی پیشاب کے لیے بے خطا و اکثیر صفت نسخہ ہے۔ اب دیکھیے، بے خطا اور اکثیر جیسے الفاظ، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو چلیں اس دعوے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس نسخے میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے۔ اچھا، تو ہم اس پورے نسخے کو کیسے سمجھیں گے؟ سب سے پہلے اس کا تعارف، پھر دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اس کے بعد اسے بنانے اور استعمال کرنے کا طریقہ، پھر کچھ بہت ہی اہم غذائی ہدایات اور آخر میں ساری باتوں کا خلاصہ کریں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نسخہ ہے کیا۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں اس کے اجزاء کی طرف، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے یہ بنتا ہے۔ تو اس نسخے کی بنیاد میں ہے کل 6 چیزیں، اور جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ ماخذ کے مطابق ان سب کی مقدار بالکل ایک جیسی ہونی چاہیے۔ تو یہ ہیں وہ 6 اجزاء: ہلدی، نوشادر، سندل سفید، سنڈ، کلمی شورا اور کالی مرچ۔ یعنی کچھ چیزیں تو ہمارے کچن کی ہیں جیسے ہلدی اور سنڈ، لیکن ساتھ میں نوشادر اور کلمی شورا جیسی معدنیات بھی ہیں۔ یہ تو کافی دلچسپ مکسچر ہے نا؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ ہر چیز ٹھیک 10 گرام لینی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نسخے کی جان اس کے توازن میں ہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ چیزیں تو مل گئیں، لیکن ان کا کرنا کیا ہے؟ انہیں تیار کیسے کرنا ہے؟ طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ ماخذ کے مطابق بس 2 ہی قدم ہیں۔ پہلا، ان تمام 6 چیزوں کو لے کر بالکل باریک پیس لینا ہے، ایک پاؤڈر کی طرح، اور دوسرا، اس پاؤڈر کو کسی صاف جگہ پر احتیاط سے رکھ لیں۔ اب سب سے ضروری سوال کہ اسے استعمال کتنا کرنا ہے، تو ماخذ کہتا ہے کہ ہر بار صرف 1 گرام، اور یہ 1 گرام کی خوراک دن میں 3 مرتبہ لینی ہے، صبح، دوپہر اور شام۔ اور یہاں ایک بہت بہت اہم بات ہے، یہ پاؤڈر عام پانی کے ساتھ نہیں لینا، بلکہ اس کے لیے ایک خاص قہوہ بتایا گیا ہے جو سونف، سفید زیرے اور ادرک سے تیار کیا گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علاج صرف وہ پاؤڈر نہیں ہے، بلکہ یہ پورا ایک نظام ہے۔ اچھا، یہ کہانی صرف دوا پر ختم نہیں ہوتی۔ دراصل ماخذ کے مطابق غذا کا کردار شاید اس سے بھی کہیں زیادہ اہم ہے۔ یہاں ہدایات بالکل صاف ہیں، صرف غدی اعصابی یا اعصابی غدی قسم کی غذائیں استعمال کرنی ہے۔ یہ روایتی طب کی اصطلاحات ہیں جن کا مطلب عام طور پر ایسی غذائیں ہیں جو تاثیر میں گرم اور تر ہوں، جیسے کدو، ٹنڈے وغیرہ۔ لیکن سب سے سخت ہدایت یہ ہے کہ ان کے علاوہ باقی تمام غذاؤں سے مکمل پرہیز کرنا ہے، یعنی کوئی اگر مگر نہیں ہے۔ ماخذ کے مطابق علاج کی کامیابی کے لیے یہ شرط لازمی ہے۔ چلیں اب جلدی سے ساری باتوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں تاکہ پوری تصویر واضح ہو جائے۔ تو اس پورے نسخے کا نچوڑ کیا ہے؟ 4 باتیں ہیں۔ پہلی، 6 خاص اجزاء، سب برابر وزن میں۔ دوسری، ان سب کو پیس کر باریک پاؤڈر بنا لیں۔ تیسری، 1 گرام دن میں 3 بار، ایک خاص قہوے کے ساتھ۔ اور چوتھی، جو شاید سب سے اہم ہے، وہ ہے غذا کی سخت پابندی۔ صرف مخصوص چیزیں کھانی ہیں اور باقی سب سے مکمل پرہیز۔